تو شیطان مردود یہ ہمارا کھلا دشمن، اور ہمیں حکم ہے کہ اس سے پرہیز کریں، اس کی پیروی مت کریں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ اب شیطان کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان پر کنٹرول نہیں دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور ہوں اور شیطان ہم پر مسلط ہو یا اس کا ہم پر غلبہ ہو۔ پہلے مرحلے میں ایسا نہیں ہے۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ شیطان کے راستے کو اپنائے یا رحمان کے راستے کو اپنائے، راہ ہدایت پر چلے یا گمراہی کے راستے پر چلے۔ تو پس پھر شیطان کا کام کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شیطان گناہوں کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، ان کو زیبائش دیتا ہے برائیوں کو، اور ان کو آسان کر کے پیش کرتا ہے، آسان بناتا ہے۔ کیونکہ مشکل کام ہو تو انسان نہیں کرتا، شیطان اس کو آسان بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے لیے آسان بناتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور غلط خیالات اس کے ذہن میں مثلا ڈالتا ہے، لیکن اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ آیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مجبور نہیں ہے انسان، خود مختار ہے۔ پروردگار عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، جس میں شیطان کی بات کو اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے شیطان سے تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے یہ کیا وہ کیا، اب ہم اس مصیبت میں پھنسے تو تمہاری وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، بھئی میرا تو تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا تو کوئی تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، تم میرے قبضے میں تو نہیں تھے۔ میرا کام کیا تھا إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں کیا کرتا تھا تمہیں دعوت دیتا تھا، بلاتا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم میری دعوت پر آ جاتے تھے بھاگ بھاگ کے۔ فَلَا تَلُومُونِي، آج اب میری سرزنش نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی سرزنش کرو۔ دیکھا تو انسان کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا حسرت کا اور کتنا اس کے شرمندگی کا مقام ہو کہ دنیا میں شیطان کے پیچھے چلتا رہا اور وہاں آخرت میں وہی شیطان اس سے بیداری کر رہا ہے، شیطان اس سے اظہار براءت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سرزنش کرو، مجھے کچھ نہیں کہو، میں تو تمہیں بس صرف بلاتا تھا۔